قابل احترام سامعین کرام، ہماری سعادت اور خوش قسمتی ہے زندگی کے گزرتے وقتوں میں ایک مرتبہ پھر وہ مہینہ نصیب ہو گیا ہے جو عرشوں سے آیا ہوا مہمان ہے، جو پہلے 10 دن رحمتیں بانٹتا ہے، اگلے 10 دن اللہ کے بندوں کی لفظوں، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف کراتا ہے، اور آخری 10 دن اپنی قدر کرنے والے خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العزت سے جہنم سے برات کا پروانہ لکھوا دیتا ہے۔ تو ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، ان میں میرے رب کی سب سے بڑی صفت، سب سے غالب صفت، کثیر الاستعمال صفت، جی ہاں صفت رحمت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے رنگ بکھیرتی ہے۔ میرے رب کے 99 صفاتی نام قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں، خود سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن، اے میرے بندو تمہاری مرضی ہے کہ مجھے یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ پکارنا مجھے ہے، آگے مرضی تمہاری، ذاتی نام لو تب، صفاتی نام لو تب۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایما تدعو، ایما تدعو، جو نام تم لینا چاہو میرا لے سکتے ہو، کیوں؟ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں جو میرے نبی نے تمہیں سکھائے ہیں۔ ان اچھے اچھے ناموں میں سے 2 نام جو ہمیں بسم اللہ میں بھی سکھائے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ میں سکھائے جاتے ہیں، جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے یا سنتے ہیں، وہ ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے ان خوبصورت ناموں کا قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی سے بسم اللہ میں تذکرہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو میرے رب کے
یہ دو صفاتی نام اس کی صفت رحمت سے متعلق ہے۔ مفسرین کرام نے الرحمن اور الرحیم میں بڑا لطیف اور پیارا سا فرق کیا۔ مفہوم دونوں کا ہے رحمت والا، الرحمن کا معنی بھی مفہوم رحم کرنے والا، الرحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن رحمان اردو میں کما حق ہو، اس کا معنی ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ عربی کی اپنی فصاحت و بلاغت، اللہ نے ایسے ہی اسے ساری زبانوں کی سردار زبان نہیں بنا دی، اس میں واقعی کچھ ہے، واقعی اس میں فصاحت و بلاغت ہے۔ ایسی ایسی کمال کی چیزیں عربی زبان میں ملتی ہیں جو کسی دوسری زبان میں نہیں ملتی۔ ایک ایک چیز کے کئی نام، ایک ایک لفظ کے کئی معانی۔ یہ جو مولا کا لفظ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا، یہ جو مولا کا لفظ ہے اس کے 99 معنی آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اور معنی کتنے ہیں؟ 99۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ معنی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ مولا کا معنی آقا بھی ہے اور مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے لیے مولا کا معنی استعمال ہوتا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ نعم المولا، نعم المولا، سب سے اچھا کام بنانے والا، بگڑیاں بنانے والا، چھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اللہ ہے۔ نعم النصیر، بڑا چنگا مددگار ہے، سب تو ودیا کارساز نے تے سب تو چنگا مددگار نے۔ یہی مولا کا لفظ جو حدیث پاک میں آتا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے پہلی علامت، سیدنا علی سے کفر منافقت کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، جس کی میرے ساتھ بنتی ہے اس کی علی سے بھی بنتی ہے۔ جو میرا نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس میں الرحمن جس معنی کے لیے، جس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اس کا ہم معنی کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ الرحمن کا معنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید سے ایک حوالہ دیتا ہوں اور ایک اپنے عرف کی مثال دیتا ہوں، کسی حد تک انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ رحمان، اس کا وزن عربی میں بنتا ہے فعلان، تو اس کا معنی کیا ہے اور یہ کس وقت بولا جاتا ہے۔ ابھی تو الحمدللہ میرے رب نے روزے ٹھنڈے کر دیے، الحمدللہ کہو، اللہ کی نعمت ہے کہ ہم فرض سہولت سے ادا کر رہے ہیں، ورنہ گرمیوں میں بھی ہوتا تب بھی اللہ کا حکم تو پورا کرنا تھا، تو اس نے اس رمضان کو ٹھنڈا کر دیا۔ 10 12 15 سال پیچھے چلے جائیں، جب جون جولائی کے روزے ہوا کرتے تھے، مزدور آدمی گرمی کا روزہ رکھ کے دن بھر جب مزدوری کرتا ہے، محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف اور جد و جہد کرتا ہے، شام کے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پیاس کے مارے حلق خشک ہوتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، تھوک تک نگلنا مشکل ہو جاتا ہے،
ہر ایک کے ساتھ تقریباً یہ کیفیت بنتی ہے، تو وہ گرمی کا روزہ رکھ کے 16-17 گھنٹے پیاسا رہنے کے بعد جو کیفیت بنتی ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں عطشان۔ رحمان عطشان، پنجابی میں معنی میں کروں تو عطشان کا معنی پیاسا نہیں کریں گے، عطشان کا فصیح معنی کریں گے ڈاڈا تسا۔ ڈاڈا تسا، جسے شدت کی پیاس لگی ہو، پیاس کی وجہ سے جس کا برا حال ہو چکا ہو، اسے عطشان کہتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہماری زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ ہے غضب۔ غیظ و غضب، غضب کا معنی ہوتا ہے غصہ۔ جب کسی کو شدید قسم کا غصہ آیا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو رات لینے کے لیے، سامری نے اپنی چال چلی، لوگوں نے توحید کو چھوڑ کے شرک کو اپنا لیا، اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کی عبادت شروع کی۔ حضرت موسیٰ کو جب پتہ چلا، نبی کو کسی چیز پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پہ آتا ہے۔ وہ نبی ہیں، کتنے سال محنت کر کے قوم کو سمجھایا، مخلوق سے ہٹا کے خالق کے در پہ جھکایا۔ 40 دنوں راتوں کے لیے تو رات دینے کیا گئے، قوم توحید کا سبق بھلا بیٹھی، شرک کی دلدل میں جا دھسی۔ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملی، آپ نے سنا ہے علماء سے، آئے تو رات کی تختیوں کو رکھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑا، داڑھی پکڑی، سر کے بال کھینچے، سخت غصہ تھا۔ اس سخت غصے کی کیفیت کو قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ۔ رحمان غضبان، حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے نا، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ شدید قسم کے غصے میں جب آدمی ہو اسے کہا جاتا ہے غضبان۔ تو آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ رحمان کا معنی صرف رحم کرنے والا نہیں، رحمان کا معنی رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کرنے والا نہیں، صرف رحمت والا معنی کرنے سے رحمان کے لفظ کے مفہوم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری کوشش پسند آئے تو محبت سے سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ رحمان وہ ہستی ہوتی ہے جس کی رحمت کا دریا کھاٹے مار رہا ہے، اسے کہتے ہیں رحمان، اسے کہتے ہیں رحمان۔ ایک اور معنی کر دوں، آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ رحمان صرف رحم کرنے والے کو نہیں کہتے، صرف پیار کرنے والے کو نہیں کہتے۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ محبت بیان کی جاتی ہے، بلکہ حقیقت میں جو موجود ہے، جس سے بڑھ کے محبت دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ ہے ماں کی اپنے بیٹے سے محبت، ماں کی اپنے بیٹے سے محبت، یا باپ کی اپنی بیٹی سے محبت۔ ان محبتوں کی مثال نہیں ملتی، ان محبتوں کی نظیر نہیں ملتی۔ اب سنیے رحمان کسے کہتے ہیں؟ 70 ماؤں کے پیار کو جمع کیا جائے، جس ہستی کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے بڑھ جائے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ الرحمن، الرحمن وہ ہستی رحمتوں کی بارش برسا رہی ہے، وہ ہستی میرے اور آپ پہ ترس کھاتے ہوئے، محبت کا دریا بہاتے ہوئے ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے آمادہ اور تیار بیٹھی ہے۔ تو یہ رمضان کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا نادر موقع ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔
کیا خبر اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، زندگی ساتھ دیتی ہے یا نہیں، عمر وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیجیے، اللہ کی رحمت سے اپنے وجود کو منور کر لیجیے، اللہ کی رحمت سے اپنے دل اور اپنے دماغ کو معطر کر لیجیے۔ وقت مختصر ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے 3 طریقے بتانا چاہتا ہوں، 3 ذریعے بتانا چاہتا ہوں، 3 وسیلے بتانا چاہتا ہوں، جن کے ذریعے آپ اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وہ ہے جی اللہ کا قرآن۔ یہ اس سے بڑھ کے اور رحمت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے اور رحمت کوئی نہیں۔ اس کا ویسے بھی رمضان کے ساتھ بڑا جوڑ ہے۔ روزانہ صبح تلاوت کرتے ہیں یا دن کے کسی وقت ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے تلاوت کا معمول بنایا، کچھ نہ کچھ جو پکی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تلاوت آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے، اللہ کی رحمت کا کیا بناتی ہے؟ مستحق بناتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک حرف پڑھنے پہ، ایک حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 نیکیاں۔ یہ ضابطہ ہے عام دنوں کے بارے میں، یہ ضابطہ ہے عام دنوں کے بارے میں۔ رمضان میں نیکیوں کو کم از کم 70 سے ضرب دی جاتی ہے، 70 سے ضرب دی جاتی ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پہ ویسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ 70 دایا 700 نیکیاں آپ کو ایک حرف پہ ملتی ہیں۔ قرآن میں 3 لاکھ حرف ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو پورا پڑھ لیں، ایک ایک پارہ روز کر کے قرآن مجید کی تکمیل کریں، آپ کی نیکیاں کیلکولیٹر میں بھی نہیں آئیں گی، آپ کی نیکیاں کیلکولیٹر میں بھی نہیں آئیں گی۔ ایک حوالہ دینا چاہوں گا، میں نے یہ بات کی ہے کہ قرآن مجید میرے رب کی رحمت ہے، تو صرف ایک حوالہ، پھر میں اپنے موضوع کو آگے چلانا چاہوں گا۔ میرے سامنے پارہ نمبر 15 کھلا ہے جی، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ محبت سے سبحان اللہ کہتے۔ روزہ لگا تھا نا نپے یہ ہے ٹھٹا روزہ بھی لگ گیا تو بعد گرمیاں کی کرساں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں تمہاری دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ شفا کب ملے گی؟ جب قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت کرتے ہیں ایک پارہ، ایک رکوع ترجمے کبھی پڑھ لیں، ایک رکوع ترجمے کبھی پڑھ لیں۔ یہ قرآن صرف الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، الفاظ پڑھنے کے ثواب کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ۔ اگر شفا چاہیے نا تو پھر اس کے معانی پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اس کے دروس میں شامل ہونا ہوگا، جس جگہ یہ قرآن بیان ہوتا ہے ان محفلوں میں جانا ہوگا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ قرآن رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جن کے دل
دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت موجود ہے۔ یہ معنی کیوں کر رہا ہوں؟ نبی کی کامل محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر قرآن رحمت نہیں بن سکتا۔ جو مومن نہیں ہے قرآن اس کے لیے، اس کے حق میں رحمت نہیں بن سکتا، اور مومن پڑھتا جاتا ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے حصول کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کی تلاوت کو معمول بنا، اس کے کچھ نہ کچھ حصے کے ترجمہ کا معمول ہے۔ ایک رکوع نہیں کر سکتے، آدھا رکوع تو ترجمہ پڑھ سکتے۔ جس مکتب فکر کا مرضی ہے قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ہم تکفیری تفریقی ایسے لوگ نہیں، جس کا مرضی ہے، لیکن پڑھے صرف ترجمہ، حاشیے مولی ڈنڈی مار بہنا نہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، ایک رکوع نہیں تو آدھا رکوع بھی نہیں تو 3 آیتوں کا ترجمہ روز کریں۔ یہ میرے ساتھ آج آپ وعدہ کریں ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہم انشاءاللہ کم از کم 3 آیتوں کا ترجمہ ضرور پڑھیں گے، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وقت مختصر ہے، اب دوسری چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو عاشق جھوم اٹھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت پہ ایسا نسخہ بتا دیا کہ اس نسخے پہ ہم ایک مرتبہ عمل کریں گے، اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ ہم پہ رحمت نازل ہوگی۔ اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ عمل ایک، رحمتیں 10۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ 10 مرہ، اللہ 10 مرتبہ اس پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتا چلوں یہ عام دنوں کا ضابطہ ہے، عام دنوں کا ضابطہ ہے۔ رمضان میں ایک مرتبہ درود پڑھیں گے 700 مرتبہ اللہ کی رحمت آپ کی جھولی کو بھر دے گی۔ یہ 700 بھی کم از کم درجہ ہے رمضان کا۔ آپ جتنا نبی کی محبت میں ڈوب جائیں گے، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ دل کے خانوں سے جب درود پڑھیں گے، ضمیر کی گہرائیوں سے جب درود پڑھیں گے، دماغ کے خانوں سے میرے پیغمبر کے احسانات سوچ کے جب آپ پر درود پڑھیں گے، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی رحمتوں کا نزول بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ محبت میں ڈوب کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زبان خالی نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے ذریعے بتا دیے جی؟ 2۔ ایک ہے قرآن اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ، دوسرا ہے درود پاک، دوسرا ہے رمضان میں آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اپنے کام میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔
دیگر اذکار بھی کریں، استغفار کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، ان کی کوئی حد مقرر کر لیں اپنے اوپر، جس کی جو آسانی ہے، یعنی 100 مرتبہ میں یہ کروں گا، 100 مرتبہ یہ کروں گا، 100 مرتبہ یہ پڑھوں گا، درود نہیں، حد مقرر نہ کرے کہ بس پڑھنے رہو پڑھنے رہو پڑھنے رہو۔ صحابہ حضور کو وقت پوچھا، لمبی حدیث سے مفہوم یہ ہے کہ پڑھنا درود دیتے وقت پوچھنا وقت ہے، درود کوئی وقت کوئی نہ لے، کوئی حد کوئی نہ لے۔ جس طرح میرے نبی کی محبت کی کوئی حد نہیں، ہم پہ نبی کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح درود پڑھنے میں بھی کوئی حد نہیں۔ جو وقت ملے میرے نبی پہ درود پڑھو، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو۔ تیسری چیز، بڑی اہم چیز جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ۔ میں الحمدللہ وقت کی پابندی کرنے والا بندہ ہوں، کہ یہ رمضان میں 3 جمعے 3-4 جمعے کبھی 5 منٹ ہوتے ہو گئے، کوئی مسئلہ تو نہیں، سارے احباب راضی خوش ہو۔ تیسری چیز بڑی عام چیز ہے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کوئی بات انشاءاللہ اپنی طرف سے نہیں ہوگی، یا اللہ کا قرآن ہوگا یا نبی کا سچا فرمان ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ الفاظ میرے نبی کے ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہیے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے رب نے یہ کہا ہے۔ اللہ اللہ، میں رسول کو درمیان سے کیسے نکالوں؟ اگر میں رسول کو نکال دوں، اللہ کا کوئی پیغام مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خدا بھی ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، مجھے قرآن بھی ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ آج جمعے کی بہاریں بھی مصطفیٰ کی محنت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور فرما رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہو، تم اللہ کی رحمت کے منتظر رہتے ہو، تمہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی خواہش رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے، جستجو رہتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، آسمان والے کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، آسمان والے کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے میں تمہیں نسخہ کیمیا بتا رہا ہوں۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم کرنا شروع کر دو، یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا اللہ خود بخود تم پہ رحم کرنا شروع کر دے گا۔ زمین والوں پہ رحم کرو، صرف یہ نہیں کہا انسانوں پہ رحم کرو، صرف یہ نہیں کہا مسلمانوں پہ رحم کرو، صرف یہ نہیں کہا اپنے رشتہ داروں پہ رحم کرو، بلکہ فرمایا من فی الارض، اس دھرتی میں میرے رب کی بنائی جتنی مخلوقات ہیں ان پہ رحم کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے خالی دامن کو رحمتوں سے بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحمان کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود بھی رحمت والے بنو، خدا کی مخلوق پہ رحم کرو، خدا کی مخلوق پہ رحم کرو۔ انسان تو بہت بڑی مخلوق ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں محتاج لوگوں کو، مستحق لوگوں کو خود تلاش کرو،
انہیں کیوں مانگنے آنا پڑتا ہے آپ سے؟ کیا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے کان نہیں ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا کوئی اور رشتہ دار کس حال میں ہے؟ خود جاؤ نا، اس کی ضرورت پوری کرو، اللہ ایسی رحمت کرے گا کہ تمہاری ضرورتیں غیب کے خزانوں سے پوری ہو جائیں۔ کسی کو قرض دیا ہے، دیکھ رہے ہو کہ یہ بیچارہ واپس نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتے، مہلت دے دو، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اگر معاف کر دو گی، تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے، اس کے 10-15 ہزار سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ بیچارہ واقعتاً مجبور ہے، نہیں دے سکتا، آپ اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، میرا رب اپنی رحمتوں کا دریا بہا دے۔ انسان کے کام آنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، میرے رب کی رحمت کا دریا اتنا جوش میں آئے گا، تمہارے سارے گناہوں پہ رحمت کا پانی پھیلے۔ انسانوں پہ بھی رحم کرو، جانوروں پہ بھی رحم کرو۔ وہ واقعہ سنا نہیں، اونٹ نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ یہ بے زبان جانور رحم کے زیادہ مستحق ہے۔ ایسے ہی کسی کو تنگ کر بلا وجہ، ایک کتا جا رہا ہے، بچے پتھر دے کے، بچے کیا چڑداڑیے بھی اسے پتھر مار دیتے۔ بھائی وہ خدا کی مخلوق ہے، آپ کا رزق کھاتا ہے، وہ اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، وہ اپنے رستے پہ جا رہا ہے۔ ہاں آپ کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو، وہ اپنا کام جا رہا ہے، وہ اپنی ضرورت کے تحت جا رہا ہے، رزق خدا کا کھاتا ہے، دھرتی خدا کی ہے، تمہیں پتھر مارنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اگر زمین پہ کسی نے نہیں پوچھا، آسمان والا تم سے ضرور پوچھے گا۔ یہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، سامنے کتا آ جائے، کتے کا وہ چھوٹا بچہ وہ آ جائے، پرواہ نہیں کرتے، اس کے اوپر گاڑی چڑھا دیتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں۔ بھائی وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو۔ اگر رحم نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اول تو یہ ہے کہ ان پہ کیا کرو؟ رحم کرو۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو گے، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ 3 چیزیں ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن، دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، اور تیسری چیز ہے زمین والوں پہ رحم کرنا۔ اللہ تینوں کے ذریعے ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا۔